بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذی الحج کے بابرکت مہینے کے کون کون سے عمل ہیں اس بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کون کون سے اہم کام ہیں جو ہمیں لازمی کرنے چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ذی الحج کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی 2 بڑے کام رکھے ہیں۔ پوری دنیا سے خوش نصیب اس مہینے میں حج کرنے آتے ہیں اور پھر مینا میں آ کر قربانی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، کسی اور دن کی اس ترتیب سے قسم نہیں کھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والفجر، اور مجھے قسم ہے فجر کی، جب 9 ذی الحج کا دن گزر کر 10 کا دن ہوتا ہے، یعنی قربانی کے دن کی قسم کھائی۔ پھر کہا ولیال عشر، یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کی راتوں کی قسم کھائی۔ والوتر، اور یہ 9 تاریخ کی قسم اٹھائی۔ واللیل اذا یسر، اور یہ اللہ نے 9 اور 10 کی درمیانی رات کی قسم کھائی۔ اور بھی کئی دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، لیکن اس دن اور رات کی جس طرح قسم کھائی ہے اس طرح کسی اور کی نہیں کھائی۔ کسی بھی دن، رات یا سال کی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے قسم نہیں اٹھائی جتنی خوبصورتی سے ان 10 دن اور راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان 10 دنوں میں جتنی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ باقی دنوں میں اتنی پسند نہیں، اور ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت حج ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب کرے، جس کو توفیق دے اللہ تعالیٰ، وہ اس مہینے میں حج ادا کرتے ہیں۔ عرفات کی 1 دن کی حاضری 1,00,000 دن کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے گھر میں جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے گناہ معاف کروا لیتے ہیں۔ عرفات کے دنوں کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے بندو، اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں، یعنی کوئی بھی بارش کے قطرے گن نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارش کے قطروں جتنے گناہ لے کر آ جاؤ، مطلب بے شمار گناہ بھی تم سے ہو جائیں تو تم شرمندہ ہو کر آ جاؤ۔ دنیا میں جتنے درختوں کے پتے ہیں، جتنے ریت کے ذرے ہیں، ان کے برابر گناہ لے کر آؤ اور توبہ کرو، میں تمہیں سب گناہوں کی معافی دے دوں گا۔ اور عرفات کے دن جتنی شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا وہ کسی دن بھی ذلیل نہیں ہوتا۔ اس دن اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ اس کی ذلالت کا دن ہوتا ہے۔ شیطان کو عرفات کے دن بہت ہی زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کے مناسک میں سے ایک اہم منسک رکھا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا۔ اس دن سے زیادہ شیطان کسی دن بھی ذلیل نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی، پھر 5-6 گھنٹے تک دعا مانگی، اور آپ نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ میرے صحابہ پر فخر فرما رہا ہے
اور میں قربان جاؤں عمر بن خطاب کے بیٹے پر۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خاص طور پر عمر سے خوش ہو رہا ہے، عمر پر فخر کر رہا ہے، اور میں قربان جاؤں ان کی اس عظمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص عظمت سے نوازا ہے۔ ان 10 دنوں میں جس کو اللہ تعالیٰ نے حج میسر فرما دیا تو اس بڑی سعادت کو اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمت میں لکھا وہ اس کو ادا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ اگر حج نصیب نہیں ہوا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھا جس نے بھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو میں توفیق دوں وہ حج کرے، اور اگر حج کی توفیق کچھ لوگوں کو نہیں بھی ملتی تو وہ 9 تاریخ کا روزہ رکھیں، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ زیادہ کریں۔ ان 10 دنوں میں یہ محبوب ترین عمل ہیں، اور قربانی کریں۔ ان 10 دنوں میں سب سے افضل عمل قربانی ہے۔ یہ 4 کام آپ ان 10 دنوں میں کثرت سے کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین عمل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، کثرت سے نفل پڑھیں، نفلی عبادت کا خصوصی اہتمام کریں، روزے رکھیں، اگر ہمت ہے، طاقت ہے تو روزے لازمی رکھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو قربانی کریں۔ قربانی کچھ لوگ جان بوجھ کر بھی نہیں لیتے، اور کچھ لوگ مقابلے کے لیے لیتے ہیں کہ اس نے 50,000 کا بکرا لیا ہے تو میں 1,00,000 کا لوں گا۔ اپنی واہ واہ کے لیے قربانی نہ کریں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو جنہوں نے قربانی لی ہے وہ بھی، اور جنہوں نے قربانی کسی وجہ سے نہیں لی وہ بھی ناخن کاٹنے اور بال کٹوانے سے گریز کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ ان کے لیے ضروری ہے جو قربانی لے رہے ہوں، سنت ہے یہ، جو بھی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اس لیے وہ بھی کرے جو قربانی نہیں لے رہا، اور وہ بھی کرے جو قربانی لے رہا ہے۔ ان 10 دنوں میں عبادت کا ذوق بڑھا دینا چاہیے، نوافل بڑھ چڑھ کر پڑھنے چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، تلاوت زیادہ کی جائے، ہمت ہو تو روزے رکھیں۔ خاص طور پر 9 ذی الحج کا روزہ لازمی رکھیں، پچھلے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قربانی ویسے تو حضرت آدم کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن ہم نے یہ سنت ابراہیمی کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کا حکم ملا ہے۔ جتنی جس کو توفیق ہو اتنی قربانی لے سکتا ہے، اور اس میں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، مجھے تو تمہاری نیت پہنچتی ہے، لہٰذا جس کسی نے بھی جانور کو کسی سے آگے بڑھ چڑھ جانے کے لیے خریدا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں نے تم سے بھی بڑی قربانی کی یا فلاں سے زیادہ مہنگی قربانی کی، تو یہ عمل تمہارے اجر کو ضائع کر دے گا۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ حافظ۔